بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ابھی تک اپنی ہم اس کتاب سے فقہی قواعد کے حوالے سے کئی ایک چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہم ایک نیا ٹاپک جس کو مصنف نے القواعد الوسطیٰ کے نام سے ذکر کیا وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے فقہی قواعد الکبریٰ پڑھے، ابھی وسطیٰ پڑھیں گے، اور پہلی کلاس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسری ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں الضوابط۔ تو گویا دو ٹرمز یوز ہوتی تھی، پھر اس کی فردر دو قسمیں تھی، یعنی فقہی قواعد الکبریٰ اور الضوابط۔ فقہی قواعد ایسے قواعد ہوتے ہیں جو فقہ کے ڈفرینٹ چیپٹرز پہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی اپلیکیشنز جو ہے فقہ کے ڈفرینٹ چیپٹرز کے اندر پھیلی ہوتی ہیں۔ ضوابط جو ہے ان کا تعلق کسی ایک خاص باب سے ہوتا ہے، یعنی خاص باب سے جب تعلق ہو تو اس کو ہم ضابطہ کہتے ہیں۔ مثلاً اس میں ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ قاعدہ یہ ہے کہ الامور بمقاصدها، اعمال کا، امور کا، معاملات کا دار و مدار ان کی نیت پر ہے، اس کے ارادے پر ہے کہ کرنے والا اس کو کس ارادے سے کر رہا ہے۔ اب یہ اپلائی ہوگا کتاب الطہارت کے اندر بھی، کتاب الصلاۃ میں بھی نیت کا اپلائی ہے، کتاب الصوم میں بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں، کتاب الزکوٰۃ میں بھی ہیں، ایون کہ کانٹریکٹس کے اندر بھی آپ کی انٹینشنز کیا ہیں اس کے اندر اپلائی ہو رہا ہے، اور طلاق اور نکاح کے اندر تو ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو چیزیں ہو نہیں سکتی۔ تو ضابطہ کہتے ہیں جس کی اپلیکیشنز کسی اسپیسیفک ایک باب کے اندر ہوں۔ مثلا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے سبیلین میں سے، دو راستوں میں سے کسی ایک چیز کے نکلنے سے۔ اب اس کا تعلق صرف اور صرف کتاب الطہارت کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو ہم ضابطہ کہیں گے۔ اس محاضر نے، مصنف نے اب فقہی قواعد کو فرد دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا کہ فقہی قواعد یا تو کبریٰ ہوتے ہیں جن کا فقہ کے ہر چیپٹرز میں جن کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے 5 قاعدے ڈسکس کیے، جس کو الامور بمقاصدها، الیقین لا یزول بالشک، المشقۃ تجلب التیسیر، الضرر یزال، العادۃ محکمۃ۔ یہ 5 قاعدے، ان کو 5 فقہی بڑے قاعدے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فقہ کے ہر چیپٹرز میں ان کی اپلیکیشنز موجود ہیں۔ دوسری چیز اب مصنف نے بیان کیا کہ اس کے علاوہ کچھ ایک کیٹیگری ایسی ہے جو اپنے نیچر کے اندر نہ تو فقہی قواعد کبریٰ ہوتے ہیں نہ ہو ضابطے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ان کو مصنف نے نام دیا القواعد الفقہیۃ الوسطیٰ۔ ایسے قواعد، ایسے فقہی عبارات، ایسے فقہی اصول جو اپنی نیچر کے اندر فقہ کے ڈیفرنٹ چیپٹرز کے اندر اپلائی ہوتے ہیں، یعنی وہ فقہ کے تمام ابواب اور چیپٹرز میں تو اپلائی نہیں ہوتے، نہ کسی ایک باب تک اسپیسیفک ہو کر رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ فقہ کی میجورٹی جو چیپٹرز ہیں ان میجر چیپٹرز کے اندر وہ اپلائی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں القواعد الفقہیۃ الوسطیٰ۔ یہ تو ایک سمری ہوگی جو اب تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج جو ہم نے قواعد ڈسکس کرنے ہیں ان میں 4-5 بڑے اہم قاعدے ہم وسطیٰ کے ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم ایک نئے چیپٹرز کی طرف جو ہے موو کر جائیں گے۔ وہ 5 یا 4 قاعدوں میں سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ اعمال الکلام اولی من اہمالہ، کہ متکلم کی گفتگو، کسی گفتگو کرنے والے کی، یعنی کلام یا گفتگو کو جب کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو اس کو ایک معنی دینا، اس کو بامعنی بنانا، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے۔ یعنی شارع جب کوئی گفتگو کرے گا تو اللہ کے بارے میں تو یہ مکمل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی عبث، کوئی فضول بات اللہ رب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی شارع کی طرف سے، لیکن ایک عام انسان جو کہ کانٹریکٹس کر رہا ہے، ایک مکلف آدمی، ایک اڈلٹ، ایک عاقل بالغ جو کہ مارکیٹس کے اندر کانٹریکٹس کر رہا ہے، جس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، جس کی بات پہ سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے، جس کی بات پہ جو ہے گواہی ایکسیپٹ کی جاتی ہے، ایسے شخص کی، مکلف آدمی کی اگر کوئی بات سامنے آئے، اس کی کوئی تحریر سامنے آئے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو کوئی نہ کوئی بامعنی، کوئی نہ کوئی درست معنی دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم بیکار چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ ایک مکلف آدمی، ایک عقل مند آدمی فضول بات نہیں کرتا، وہ بونگی نہیں مارتا، لہذا اس کی بات کو بامعنی بنانا یہ زیادہ اہم ہے کہ اس کی بات کو بیکار چھوڑ دیا جائے۔ اب اس قاعدے کی فردر کئی ایک ٹائپس اس کے نیچے آتی ہیں، ان کے ایک قاعدے کے ایک ضوابط اس قاعدے کے نیچے آتے ہیں۔ مثلا ذکر بعض ما لا يتجزأ كذکر کلہ،
یعنی کسی ایسی چیز کے ایک ایسے حصے کا ذکر کر دینا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، یعنی ایک پوری کی پوری چیز ہے، اس کو پارٹس کے اندر ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کے کسی ایک حصے کا اگر تذکرہ کر دیا جائے تو گویا یہ اس کے پورے کا پورا تذکرہ سمجھا جائے گا یا اس کے پورے تذکرے کے برابر سمجھا جائے گا۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہو سکتی ہیں پریکٹیکل لائف کے اندر۔ مثلا ریئل ورلڈ میں اگر کوئی ایک آدمی کار کی سیل اینڈ پرچیز کا کانٹیکٹ کر رہا ہے اور وہ سیلر کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی کا یعنی چلتی گاڑی کے ٹائر سٹیئرنگ بیچتا ہوں، تو پرچیز جو ہے کرنے والا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو اب ایک چلتی گاڑی فنکشنل گاڑی جو مارکیٹ میں آپریٹ ہو رہی ہے، اس کی ٹائر یا اس کے شیشے الگ سے تو سیل اینڈ پرچیز نہیں ہوتے، وہ تو پوری کی پوری گاڑی جو ہے پرچیز کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ گاڑی چلتی ہوئی گاڑی کو آپریشنل گاڑی کو ہم حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیے جو تو وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ لہٰذا ایسی چیز جو کہ تقسیم نہ ہو سکتی ہو، ایسی چیز کا جب ایک میجر پارٹ ذکر کر دیا جائے تو اس میجر پارٹ کو اس کے ایکول کنسیڈر کیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے کانٹریکٹ کے اندر ایسا کانٹریکٹ ہوا تو ہم چونکہ جس بندے نے یہ بات کی تھی کہ میں آپ سے جو ہے اس کے پارٹس خرید رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں اس کے پارٹ بیچ رہا ہوں، اور دونوں کی نیت جو ہے یعنی پرچیز کرنے والے کی نیت وہ پارٹس پرچیز کرنا نہیں ہے بلکہ پوری گاڑی پرچیز کرنا ہے، اور سیلر کی نیت اگرچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس نے ذکر کیا تو پارٹس ہیں لیکن چونکہ چلتی گاڑی ہے تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر ہم اس کی بات کو یہ معنی دیں گے کانٹریکٹ کے اندر کہ وہ گاڑی بیچنا چاہتا ہے، لہٰذا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو چکا، اب کانٹریکٹ اس پہ اپلائی ہوگا، کورٹس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن جو کانٹریکٹ سے متعلق ہیں وہ اس بات پہ اپلائی ہو جائیں گے، یوں جو وہ سودا وہ کانٹریکٹ مکمل ہو جائے گا اور اس کو وہ گاڑی بیچنا پڑے گی۔ اس لیے کہ ذکر بعض ما لا یتجزأ کا ذکر کلہ، کہ ایسی چیز جو انڈیوائیڈیبل ہو جس کو تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو پارٹس کے اندر، ایسی چیز کا اگر کوئی میجر پارٹ ذکر کر دیا جائے تو اس کو اس کے پورے ذکر کے برابر پوری چیز کے برابر سمجھا جائے گا۔ یہ اس کے نیچے آنے والا فرسٹ پرنسپل فرسٹ ضابطہ تھا۔ ضابطہ نمبر 2، اس کی کئی ایک مثالیں ہو سکتی ہیں فقہ کے اندر۔ مثلا کوئی شخص کسی عورت سے کہتا ہے فقہ الاسرہ میں یعنی فیملی لاء کے اندر کہ میں آپ سے آپ کے آدھے دڑ سے نکاح کرتا ہوں، یعنی آپ کی باڈی کی آدھی باڈی سے میں نکاح کرتا ہوں۔ مثلا کوئی شرارتی ہو کہ میں آپ کے نچلے حصے سے نکاح کرتا ہوں، تو جب یہ کانٹریکٹ لکھا جائے گا قاضی کی کورٹ میں یہ کیس پہنچے گا تو قاضی اس کو فل کنسیڈر کر کے اس عورت کا نکاح اس سے کروا دے گا اور یہ کانٹریکٹ جو ہے فیملی کا کانٹریکٹ مکمل سمجھا جائے گا، یوں ان کے وہ لیگلی جو ہے دونوں ایک دوسرے کے ہسبینڈ اور وائف کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اب اس کا تعلق جو ہے فقہ کے چیپٹر فیملی لا سے ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا پرنسپل جو اس کے تحت آتا ہے اس کو کہتے ہیں لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، کہ جہاں واضح اور صاف لفظوں میں بات کر دی جائے اس کے مقابلے میں اشارات یا اندازوں سے کی جانے والی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مثلا آپ ایک ریسٹورنٹ کے اندر ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، مارکیٹ کے اندر ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، اب یہ جو ہے ایکسپلیسٹ ریٹس ہیں، لہٰذا یہ واضح طور پہ لکھ کے لگایا گیا ہے۔ اب واضح کے مقابلے میں کوئی اندازے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کہیں کہ میرا اندازہ تو یہ تھا کہ آج کا ریٹ یہ ہے، اس لیے کہ واضح لکھی ہوئی الفاظ میں چیز، واضح الفاظ میں کہی ہوئی چیز کے مقابلے میں اندازے یا دلالات یا اشارات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، الا یہ کہ آپ نے اس کے مقابلے میں ایکسپلیسٹ الفاظ میں اس سے کوئی نہ کوئی ایکسیپشنل لی۔ مثلا ایک ریسٹورنٹ کے اندر ریٹس یہ ہے کہ ایک پلیٹ چاول جو ہے 150 کے ہیں، لیکن آپ نے ان سے بات کی کہ میں آج اس کی پیمنٹ نہیں کروں گا یا میں مفت میں کھاؤں گا یا اس کی 100 روپیز پیمنٹ کروں گا، اور اس نے ایکسپلیسٹ الفاظ میں اس سے ایگری کر لیا، تو آپ کا کانٹریکٹ جو ہے اس پہ آپ پہ ریٹ لسٹ اپلائی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ کا کانٹریکٹ کمپلیٹ سمجھا جائے گا۔ اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثلا فقہ کا ایک چیپٹر ہے وقف۔ وقف کے اندر عموماً رولز اینڈ ریگولیشن یہ ہوتے ہیں کہ وقف کے ایکسپینسز میں وقف کو کے اندر وہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ دوسرے ٹرسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مثلا اگر ایک ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر فلاں چیز جو ہے اس کے ایکسپینس جو ہے وہ ٹرسٹ برداشت کر رہا ہے اور یہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس مارکیٹ ٹرینڈ کو تمام ٹرسٹ باڈیز پہ اپلائی کریں گے، لیکن جس بندے نے یہ ٹرسٹ جو وقف دیا ہے، یہ انڈومنٹ دی ہے،
اس نے ایکسپلیسٹ الفاظ میں یہ بتا دیا کہ میرے ٹرسٹ کے اوپر، میرے ٹرسٹ نامے وقف نامے کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہوگی۔ اب اگرچہ مارکیٹ ٹرینڈ یہی ہے، لیکن چونکہ وقف نامے کے اندر چیز ایکسپلیسٹ الفاظ میں اس کی مخالفت میں موجود ہے، تو ہم جو ہے اس کا دیکھیں گے، کیونکہ لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، اشارات اور کنایات کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایکسپلیسٹ الفاظ اور واضح الفاظ کے مقابلے میں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ الاصل فی الکلام الحقیقت، کہ اصل بات کلام کے اندر وہ حقیقت ہے، یعنی کلام میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ اس بات کو کوئی نہ کوئی حقیقی اور اس کے لٹرل معنی پر محمول کیا جائے، اس کا لیا جائے۔ مثلا اس کی ایک فقہی اگزامپل جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جب تم قضائے حاجت سے آؤ یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو تو تم وضو کرو، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو تم پاک مٹی سے مسح کر لو۔ اب یہاں عورت کو چھونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ کلام کے اندر کسی بات کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی، لٹرل معنی اپلائی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کوئی اگر وضو کی حالت کے بعد کسی نے اپنی بیوی کو ٹچ کر لیا، اس کو ہاتھ لگا دیا، تو اس پہ وضو کرنا واجب ہو جائے گا، دوبارہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے وضو کرنا اس پہ ضروری ہو جائے گا۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں، لٹرل میننگ کے مقابلے میں، اس کا میٹافوریکل میننگ یعنی اس کا مجازی معنی وہ مراد لیا ہے۔ اب مجازی معنی لینے کی بھی کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ کرینز ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ انڈیکیٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ میٹافوریکل میننگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یوں یہ جو ہے، یہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اصل یہ ہے کہ گفتگو کے اندر، تحریر کے اندر اصل یہ ہے کہ ہم گفتگو میں اس کو، اس کے معنی کو، اس کی بات کو بامعنی بنائیں، نہ کہ ہم کہیں کہ یہ بیکار ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی اس کے نیچے کہ لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، کہ واضح الفاظ میں کی جانے والی بات یا تحریر کے مقابلے میں اندازے اور اشارات کی جانے والی تحریر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ پرنسپل پڑھا کہ اصل پرنسپل یہ ہے کہ ایسی چیز جو انڈیوائیڈیبل، اس کا اگر میجر پارٹ ذکر کر دیا جائے یا بعض حصہ ذکر کر دیا جائے تو وہ اس کے تمام چیزوں کی ایکول سمجھی جائے گی، اس کو مکمل طور پر ذکر کیا گیا۔ تیسرا پرنسپل ہم نے پڑھا کہ اصل چیز کلام کے اندر وہ گفتگو، اس کو لٹرل معنی پہ محمول کرنا ہے، وہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ التابع تابع، یہ دوسرا فقہی قاعدہ ہے جو امام مصنف نے اپنے اس کتاب میں ذکر کیا کہ جو چیز کسی چیز کے تابع ہوتی ہے اس کی حیثیت اس کے تابع کی ہی ہو سکتی ہے حکم کے اندر بھی۔ مثلا ایک چیز اگر اپنی ایگزسٹنس میں کسی دوسری چیز کی محتاج ہے تو جو رولز اس کی اصل چیز پہ اپلائی ہو رہا ہے وہ اس ایگزسٹنس چیز کا وجود لینے میں جو چیز دوسری کی مدد درکار ہے وہ اس پہ بھی اپلائی ہوگا۔ مثلا ایک جانور یا ایک موبائل چلنے میں بیٹری کا جو ہے وہ محتاج ہے، تو اب یا ایک جانور جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی اگر سیل اینڈ پرچیز کی جائے مارکیٹ کے اندر، تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا اسلامک لا میں کہ میں اس بچے کو الگ سے سیل کرتا ہوں اور اس گائے کو الگ سے سیل کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہ گائے کا بچہ الگ سے سیپریٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، لہٰذا وہ اپنے وجود میں، اپنی ایگزسٹنس میں محتاج ہے کسی دوسری چیز کے۔ اسی طرح موبائل کا کیمرہ اگر اس کی سیل اینڈ پرچیز کرنی ہو تو اگر موبائل کا کیمرہ یوز کرنے میں موبائل کا محتاج ہے، ہم سیپریٹلی اس کی سیل اینڈ پرچیز اگر نہ کی جا سکتی ہو مارکیٹ کے اندر، تو ایسا کانٹریکٹ وہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کیمرے کی سیل اینڈ پرچیز کو اس موبائل کے تابع ہی سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس میں، اپنے یوزیج کے اندر وہ محتاج ہے اس موبائل کا، اس اصل ڈیوائس کا جو کہ اس کو چلا رہی ہے۔ لہٰذا التابع تابع، کہ جو چیز اپنی ایگزسٹنس میں کسی دوسری چیز کے تابع ہے وہ حکم میں بھی اس کے تابع ہوگی، اس لیے کہ اس کی ایگزسٹنس اس پر موقوف ہے۔ اس کے نیچے کئی ایک پرنسپلز ہیں۔ ایک پرنسپل یہ ہے کہ التابع لا يفرد بالحکم ما لم يصر مقصودا، کہ کوئی بھی چیز جو کسی چیز کے تابع ہے، ایگزسٹنس میں کسی دوسری چیز کی محتاج ہے، وہ اس وقت تک اس کو سیپریٹلی ایڈریس نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ خود مقصود نہ ہو جائے کسی مارکیٹ میں۔ مثلا جیسے میں نے آپ کو اس گائے کی بچی کی مثال دی
کہ یہ الگ سے سیل اینڈ پرچیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا وجود ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وہ اپنی ایگزسٹنس میں اس کے محتاج ہے، تو اس کو اس وقت تک اس کی سیل اینڈ پرچیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سیپریٹلی ڈسکس نہ ہو۔ اس کی روزمرہ زندگی میں ایک بہت اچھی اگزامپل ہے، آپ نے ایک شخص سے گھر خریدا، گھر کا سودا ہونے کے بعد اب گھر کے واش روم، گھر کا لون، وہ آپ کی ملکیت، آپ کی اونرشپ میں ہی سمجھا جائے گا یا رنٹ میں آپ کے کانٹریکٹ کا پارٹ سمجھا جائے گا۔ لیکن کانٹریکٹ کرنے کے بعد اگر گھر کا اونر کہے کہ نہیں ہمیں واش روم کے لیے الگ کانٹریکٹ کرنا ہے، تو اس کی یہ بات ویلیڈیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ واش روم گھر کا اپنی ایگزسٹنس میں گھر کا ہی حصہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو سیپریٹلی ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گھر سیل اینڈ پرچیز کرتا ہے تو اس گھر کے اندر جو گھر کی کنسٹرکشن میں سریا استعمال ہوا ہے، جو تاریں وائرز استعمال ہوئی ہیں وہ کس کمپنی کی ہیں، تو اسلامک لاء میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کی جو سبجیکٹ میٹر ہے، آپ کی جو مبیع ہے، آپ جس چیز کو پروڈکٹ کو سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں، اس کے تمام اوصاف، اس کی کیٹیگریز کلیئر ہوں۔ اب گھر جب کہ آپ لے رہے ہیں تو گھر کی مین چیزوں میں جو کلیئرٹی کا ہونا ضروری ہے، لیکن جو چیزیں نیچے چھوٹی چھوٹی رہ جاتی ہیں اس کے اندر کلیئرٹی جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، آگے ہم ایک پرنسپل میں بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر آپ وائر خرید رہے ہیں گھر کی، اس گھر کا کنسٹرکشن میں آپ نے ملبے میں سریہ خرید رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے پھر آپ سریے کو الگ سے ایڈریس کریں گے اس کو، جو اس لیے کہ وہ اس کا اصل چیز ہے، یہ سارا مقصوداً وہ اس چیز کا اصل مقصد بن گیا اس کانٹریکٹ کا، کیونکہ وہی اس کانٹریکٹ کا حصہ، گھر حصہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا پرنسپل اس کے نیچے یہ ہے کہ من مالک شیئا، جو کسی چیز کی اونرشپ حاصل کر لیتا ہے، مالک ما ہوا من ضروراته، اس چیز کے نیچے آنے والے جتنی بھی اس کی مین امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے نیچے آ جاتی ہیں، یا وہ بھی اس کی اونرشپ میں یا اس کانٹریکٹ کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا آپ جب ایک لاک خریدتے ہیں تو اب سیلر جو ہے آپ پر یہ کنڈیشن نہیں لگا سکتا کہ آپ کو چابی کے لیے الگ سے کانٹریکٹ کرنا ہے، اس لیے کہ جو لاک ہے وہ اپنی ایگزسٹنس میں، وہ اپنی چابی اس کی جو ہے، یہ جو اس کی کی ہے، وہ اس کی بیسک نیسیسٹیز میں سے ہے یا اس کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، تو جو شخص مین چیز کو خریدتا ہے اس کی آنے والی نیچے فردر چیزوں کو وہ آٹومیٹیکلی آنر ہو جاتا ہے۔ تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی المتبوع، کہ اصل چیز کے اندر جو ریلیکسیشن دی جاتی ہے، یعنی تابع چیز میں جو ریلیکسیشن دی جاتی ہے وہ اصل چیز میں نہیں دی جا سکتی۔ اس کی اگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ گھر جب ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کی موٹی موٹی چیزوں کے اندر کسی قسم کی انسرٹینٹی اور انکلیئرٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کا ہر طرف سے کلیئر ہونا اور ہر طرف سے سرٹن ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر گھر جب ہم خرید رہے ہیں، اسلامک لاء تو ہمیں کہتا ہے کہ اس کے ہر پارٹس کے اندر کلیئرٹی ہو، لیکن آپ گھر کے سریے میں کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ کس کمپنی کا ہے آپ کو علم نہیں ہے، گھر کے اندر جو وائرنگ یوز کی گئی ہے وہ کس کمپنی کی ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل وائرنگ اور سریہ آپ کا مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو آپ کی وہ ہے جو آپ اس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں گھر کا، لیکن چونکہ تابع کے اندر جو چیز ایگزسٹنس میں دوسری کی محتاج ہوتی ہے اس میں جو ریلیکسیشن دی جاتی ہے وہ گھر میں نہیں دی جاتی، لیکن اگر یہی چیز اگر وہ وائر خرید رہا ہو تو اس وقت کمپنی کا ہونا معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ریٹ کے اندر جو انسرٹینٹی ہے اس کو سرٹن کیا جا سکے اور کلیئرٹی کو مزید جو ہے کلیئر کیا جا سکے۔ اسی طرح یہ ہے دوسرا قاعدہ، اور اس کے نیچے آنے والے 3 پرنسپل جو اس کے اندر صاحب کتاب نے یا آتھر نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے جو قاعدہ فقہ وسطی کے طور پہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الى المباشر، کہ اگر ایک کام میں ڈائریکٹلی انوالو آدمی اور اس کا ریزن بننے والا، یعنی اس کا سبب بننے والا ایک آدمی اس کا سبب بنا ہے، لیکن دوسرے نے اس کو ڈائریکٹلی اس کام کو انجام دیا ہے، تو جو اصل حکم ہوگا، جو اصل ججمنٹ ہوگی، جو اصل فیصلہ سنایا جائے گا، وہ تو اصل جو اس کا قصوروار ٹھہرے گا وہ تو وہی شخص ہوگا جس نے وہ کام ڈائریکٹلی کیا ہے، لہٰذا اسی چیز پر جو ہے وہ رول اپلائی ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے اپنے گھر کے اندر کنواں کھود لیا، اب کوئی شخص باہر اس کے گھر میں انٹر ہوا، وہ گر گیا، اب اس نے کنواں تو اس لیے نہیں خریدا تھا کہ کوئی آ کے یہاں پہ گر جائے،
اب وہ اس کا سبب بنا ہے کہ اس نے وہ کنواں وہ اس نے خریدا تھا، لیکن چونکہ گرنے والا تو خود گرا ہے، وہ اس نے ڈائریکٹلی کام انجام دیا ہے، تو اصل چیز وہ اسی پر آئے گی کہ وہ غلطی اس کی غلطی ہے۔ لیکن اگر یہی آدمی یہ ایک کنواں کھود دیتا ہے، کوئی بہت بڑا سپیڈ بریکر لگا دے جس سے ایکسیڈنٹ 100% شورٹی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، 90% پروبیبلٹی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور وہ پبلک پلیس میں ایسا کام کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو ڈائریکٹلی انوالو سمجھا جائے گا اور اس پر وہ رولز اپلائی ہوگا۔ لہٰذا اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحکم الی المباشر، کہ جب ایک کام ڈائریکٹ کرنے والا اور ایک اس کا سبب بننے والا دونوں کسی ایک جرم میں سامنے آ جائیں، تو اس میں جو ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اس کو پہلے پکڑا جاتا ہے اور اصل رول اسی پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اس کے نیچے دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ المتسبب لا يضمن الا بالمتعمدی، کہ جو آدمی سبب بن رہا ہے، جو اس کا ریزن بن رہا ہے، اگر اس کی انٹینشنز یہ تھی کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، تو اب وہ متسبب یا سبب بننے والا نہیں رہا، اب بلکہ وہ ڈائریکٹ کی انوالو میں کنورٹ ہو گیا۔ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقصود یہ تھا پبلک پلیس میں کنواں کھودنے کا کہ لوگوں کو گرایا جائے، ایسا سپیڈ بریکر لگانے کا مقصود یہ کہ لوگ گرے یہاں پر، ایسا کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے لوگ یہاں پہ ان کو گرایا جائے، تو ایسے شخص کو پھر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے کرائم کے، ایز اے کرمنل کے، اور اس پہ وہ رول اپلائی ہوگا۔ اچھا، تیسرا پرنسپل جو اس کے نیچے آتا ہے وہ ہے کہ الجواز الشرعی ینافی الضمان، کہ شرعی طور پہ کسی چیز کا جائز ہونا وہ ضمان کے منافی ہوتا ہے، یعنی جب شریعت کسی ایک چیز میں آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہے تو پھر آپ پر ضمان نہیں آتی۔ مثلا لو امر انسان غیرہ باتلاف مال او تعییبہ او بقطع عضو بقتل نفس فالضمان والقصاص علی الفاعل لا علی الآمر، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کو، کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا حکم دیا، تو اصل جو اس کا کام کرنے والا ہے، جس نے نقصان پہنچایا، جو کرمنل ہے، وہی اصل ہوگا، جس نے حکم دیا وہ تو صرف ریزن بنا ہے، اس پر اس طرح ٹریٹ اس کو نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ دو مین پرنسپل تھے جو قواعد الفقہیہ وسطیٰ کے اندر ذکر کیے تھے مصنف نے، اور اس کے نیچے آنے والے 6 پرنسپلز کا ہم نے الگ الگ اس کی ایگزامپل کے ساتھ پڑھ لیا۔ ایک اور اس کی ایگزامپل ذکر کی ہے، وہ شاید آپ کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، اور یوں ہمارا قواعد فقہیہ کبریٰ اور قواعد فقہیہ وسطیٰ کا چیپٹرز مکمل ہوا آج کی ڈسکشن میں۔ اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ فقہ اور فتویٰ اور رسم مفتی، یعنی مفتی کے بننے کے لیے کس قسم کے قواعد کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ کل خیر، فی رعایت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔